سب سے پہلے عام طور پر پیپلز پارٹی کی ریپوٹیشن ایسی ہے اور یہ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسوب ہے، تو اس لیے بھی کچھ لوگ اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایکچولی یہ پروگرام ہے کیا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے آپ نے کہا کہ شاید ایک سیاسی جماعت کا تصور سامنے آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قطعی طور پر غیر سیاسی پروگرام ہے۔ نام جو ہے وہ ظاہر ہے اگر کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کسی کام کا آغاز کیا ہے اور وہ اس کو منسوب کر دیا جائے تو ہمیں اتنی فراخ دلی، وفاداری، شرافت ہونی چاہیے کہ کسی نے اچھا کام کیا تو وہ اس کے نام سے منسوب رہے۔ یعنی ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے، مختلف سیاسی لیڈروں کے نام سے کوئی پل بناتا ہے، کوئی یونیورسٹی بناتا ہے، کوئی سڑک بناتا ہے تو وہ منسوب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قطعی طور پر غیر سیاسی اس لیے ہے کہ اس میں جن لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے 61 انڈیکیٹرز ہیں، اشاریے ہیں جس کے اوپر ان کو میئر کیا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آمدنی کتنی ہے، بچے کتنے ہیں، بجلی کا بل کتنا ہے، گیس کا بل، تاکہ اس کی پاورٹی پروفائل کا اندازہ ہو سکے۔ اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کس کو ووٹ دیں گے۔ یعنی اس پہ تو ہم الگ سے بات کریں گے کہ مستحقین کو آپ کس طریقے سے تلاش کرتے ہیں اور انتخاب ان کا کرتے ہیں۔ جو بی ایس پی کے تحت اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، بی ایس پی کے تحت 93 لاکھ خاندان جو بڑھ کر اس سال 1 کروڑ ہو جائیں گے، ان کو 3 طرح کے جو ہیں وہ فوائد سمجھ لیجئے یا اس کی سپورٹ کیجئے، سمجھ لیجئے 3000 روپے ماہانہ کفالت، اس کو بے نظیر کفالت پروگرام کہتے ہیں۔ اس کے بعد 83 لاکھ بچے جو ہیں انہی خاندانوں کے وہ اسکول جاتے ہیں، ان کو اسکالرشپ دی جاتے ہیں۔ پہلے انکنڈیشنل ہیں، یعنی کوئی شرط نہیں ہے، وہ غریب جو مستحق ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ 83 لاکھ بچے انہی خاندانوں کے اگر 75% ان کی پریزنس اسٹیبلش ہو اسکولوں میں جانے کی، اگر حاضری نہیں ہو تو ان کو 2500 سے 3500 روپے پرائمری سے لے کے یہ ایف اے تک دیے جاتے ہیں۔ اس میں بچیوں کو 3500 اور بچوں کو 2500۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 83 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں اور ان کو اس وظیفے سے دیکھیں، جس اسکول میں وہ جاتے ہیں وہاں پر کتاب تو پہلے ہی مفت ہے، کاغذ بھی مفت ہے، فیس بھی نہیں ہوتی، اس سے ان کو تھوڑی سی خوراک اچھی مل جاتی، ان کی اپرچونٹی کاسٹ آ جاتی ہے کہ وہ بچہ کہیں کھوکھے پہ یا کسی جگہ پہ چھوٹا بن کے کام جو 2-3 ہزار کما کے ماں باپ کو دیتا تھا وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ پہلی انکنڈیشنل کیش گرانٹ ہے، یہ کنڈیشنل کیش گرانٹ۔ تیسرے مرحلے پہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ ایسی بچیاں ہیں یا ایسی خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں اور ان کو پریگننسی کے دوران 2500 روپے ملتا ہے اور پریگننسی کے ڈیلیوری کے بعد 2 سال تک 2500 روپے ملتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک چیز ہے جس کو میڈیکل کی ٹرم میں سٹنٹنگ کہتے ہیں، یعنی سٹنٹنگ سے مراد ایسا بچہ ہے جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، جس کی مدافعت کم ہوتی ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، جو قد چھوٹا رہتا ہے، ذہین نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ماں کے پیٹ میں اور اس کے بعد 2 سال تک 1000 دن اگر اس کو اچھی خوراک نہ ملے۔ تو یہ 13 لاکھ کے لگ بھگ ایسی خواتین گھرانے ہیں جن کو یہ مل رہی ہے۔ یہ بچے آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد ان کی قوت مدافعت بھی ٹھیک ہوگی اور ان کی بیماری پہ جو آپ نے اخراجات ریاست نے کرنے وہ بھی بچ جائیں گے۔ چوتھا جو پہلو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ایسے بچے ہیں انہی خاندانوں کے جن کو یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ 4 اس کی ڈائمینشنز ہیں: کفالت 3000 روپے انکنڈیشنل، پھر بچوں کے وظائف اور خواتین، اور یہ عام طور پر یہ تاثر باقی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے کہ باقی چیزیں بھی مل رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو مفت پیسے جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی ٹھیک ہے، آپ کی کریڈیبلٹی، قوت کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ پہ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکومتوں کی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، اس میں بھی سیاست گھس آ جاتی ہے، اور اس دوران کئی حکومتیں گزری ہیں
جس پہ مسلم لیگ نون کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، پی ٹی آئی کی بھی ہے، تو انہوں نے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کوشش کی ہوگی. تو یہ کس کرائیٹیریا کے مطابق کیا آپ نے اس کی اسکروٹنی کی ہے کہ یہ مستحقین کا جو لسٹ بنی ہے وہ میرٹ پہ بنی ہے؟ یہ دیکھیں، آغاز میں یہ پروگرام ایک ایوولوشنری جیسے کہتے ہیں نا کہ مدارج سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. آج جو ہمارے پاس لسٹ ہے تقریباً 1,10,00,000 گھرانوں کی، وہ بڑی سائنٹیفکلی تیار ہوئی ہے. یعنی میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا نا، 61 اشاریے ہیں جن کے اوپر میئر کیا جاتا ہے. پورے پاکستان کو دراصل 0 سے لے کے 100 مارکس دیے گئے ہیں. یعنی ان کی جو خوشحالی کے اعتبار سے جو سب سے کم خوشحال یا غریب ہے وہ 0 ہے، پھر 10، 20، 30، اور جو سب سے زیادہ خوشحال ہے وہ اس کا 100 نمبر ہے. ٹھیک. اس کے بعد ایک آربیٹری لائن لگائی گئی کہ جو 32 جس کا سکور ہے اس کے نیچے کے تمام گھرانے اس امداد کے مستحق ہوں گے. اب یہ جو نمبرنگ کی گئی ہے یہ بڑی آبجیکٹیو ہے، یعنی سبجیکٹیو نہیں ہے. یعنی آپ نے مجھے نہیں کہا کہ اس کو شامل کر دو، اس میں کسی سیاستدان نے نہیں کہا کہ اس کو اس میں شامل کر دو، کسی سرکاری ملازم کی اپنی ذاتی چوائس نہیں تھی کہ اس کو شامل کر دو. انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹیز نے 61 انڈیکیٹرز کے اگینسٹ میئر کرتے ہوئے یہ لسٹ بنائی. کوئی ایم این ایز ایبسولوٹلی یونین کونسل کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈسٹرکٹ ناظمین ان کا عمل دخل تو نہیں ہوتا. نہیں سر، نہیں. میری تمام تر بہترین معلومات کے مطابق کسی کی اس میں کوئی ریکمنڈیشن کو کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں دی گئی. اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے انڈورس کیا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو کہ یہ جو 93 لاکھ، اچھا ان 1,10,00,000 میں سے ہمارے پاس وسائل صرف اتنے ہیں کہ ہم 93 لاکھ کو دے رہے ہیں، باقی 17 لاکھ گھرانوں کو ابھی یہ امداد نہیں مل رہی. تو اس کے اوپر تمام تر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جو یہ سپورٹ کرتی ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کو، کہ وہ صحیح لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ چلیں، لوگ جا کے دیکھیں جن علاقوں میں، جن دفاتر میں یہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں وہاں کون آتا ہے. آپ یقین کیجئے میں نے ان 2 مہینوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں، کوئی 30-40 جگہوں کا میں وزٹ کر چکا ہوں. میں نے ایسے کمزور، خستہ حال، خستہ تن اور غربت کے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ میں پچھلے 25 برس سے یہی کام کر رہا ہوں، غربت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ایسے منظر مجھے نظر نہیں آئے. ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، چمک نہیں ہے. یوں لگتا ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے نا یہ خاتون کہیں گر نہ جائے. تو یہ آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا کوئی اینیکڈوٹل ایویڈنس کے علاوہ اگر آپ کوئی اس کی کوئی انٹرنیشنل دیکھنا چاہتے ہیں ویریفیکیشن اور انڈورسمنٹ، تو وہ بھی موجود ہے. تو اس میں تو قطعی طور پر کوئی شک نہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ 100%، 3-4% غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چند ہزار روپے سے تو آج ایک بوری آٹا بھی نہیں ملتا، تو اس سے ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے دامن میں کیا ہے. آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ کے اپنے وسائل کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں. اس کے باوجود اس پروگرام کو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ خیراتی پروگرام ہے. ان فیکٹ دس از اے سپورٹ میکنزم. مثال ایک سمپل سی ہے کہ میں کسی غریب کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، دوست کو دیکھتا ہوں کہ وہ 25-30 ہزار روپے کماتا ہے. میں اگر اس کو اضافی 5,000 روپے دے دوں یہ کہتے ہوئے کہ تم نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے، تو یہ خیرات نہیں ہے، یہ مدد ہے، یہ بھائی چارہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ریاست نے 93 لاکھ خاندانوں سے بہن چارہ یا بھائی چارہ یا سسٹرہڈ قائم کی ہے. اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ غربت کی شدت میں تھوڑی سی کمی ہو جائے. 25-30 روپے پہ کوئی زندہ نہیں ہے اس ملک میں مہینہ. لیکن یہ 3,000 جب اس کے 25-30 ہزار میں شامل ہوتے ہیں تو کم از کم اس کو یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ ریاست میرے لیے سوچتی ہے، یہ وسائل میرے لیے بھی ہیں اور میرے بچے کو خوراک بھی مل سکتی ہے. آپ یقین کریں میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ تم اس پیسوں سے کیا کرو گی؟ اس نے کہا آج رات آ کے میں میٹھے چاول پکاؤں گی. ایک عورت سے میں نے پوچھا یہ کس لیے پیسے؟ کہتی میری بیٹا کہتا ہے جب وہ ریڈی پہ سیب پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اماں یہ سیب کیسے ہوتے ہیں، تو میں ان پیسوں سے سیب کھلاؤں گی. یعنی
ہم یہ تو دعویٰ کر نہیں سکتے کہ اس کے سارے مسائل ریاست پورے کر دے. اس کو اپنی ہمت سے، جرت سے پیسہ کمانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے.